اللہ تبارک و تعالی نے کوئی شان اپنے محبوب کو ایسی عطا نہیں کی جس کے اندر آپ علیہ السلام کی امت کے لیے درس نہ ہو، ان کو آگے بڑھنے کی رغبت نہ ہو۔ یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت معجزہ معراج مصطفیٰ کے نام سے جو ہے، اس کے ہر قدم پر امت کے لیے سبق ہے، ہر قدم پر امت کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہے، آپ کے راستے کی صداقت کی دلیل ہے، اللہ کی معرفت کا طریقہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان تمام باتوں میں سے ان چیزوں کو اخذ نہ کر سکیں تو پھر ساری زندگی اجتماعی رہے گا، محفل ہی رہے گی، سفر ہی رہے گا، ہم چینج نہیں ہو سکیں گے، ہم وہ فیضان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ ہمیں جو ترغیب دی گئی، ہماری جو ذمہ داری لگائی گئی، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی تربیت حاصل کریں، اپنی نسلوں کی تربیت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت میں ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آقا علیہ السلام کے عروج کے صدقے سے اپنے ایمان کا عروج، اپنے عمل کا عروج مانگیں اور پھر عملی طور پر اپنی زندگیوں پہ، اپنے خاندانوں پہ اس کو نافذ کریں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات میں سے 3 ایسے عظیم الشان معجزات ہیں جو معجزات تھے نہیں، معجزات ہیں کیونکہ وہ معجزات جاریہ ہیں۔ یہ ایک ڈفرنٹ جہت ہے، یہ ایک منفرد صورت ہے، ایک ایسا اینگل ہے کہ اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ ساری زندگی ان معجزات کی روشنی سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا غور کریں گے اپنے اندر، اتنی اپنے محبوب آقا کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس کریں گے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وہ 3 عظیم الشان معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ ہے شق القمر کا۔ شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، توڑ دینا، یہ معجزہ۔ چاندنی رات میں آج بھی دیکھا کیجیے آسمان کی طرف، اس معجزے کی دیکھتے یاد آتی ہے کہ نہیں؟ وہ ختم نہیں ہوا، داغ مٹ جایا کرتے ہیں۔ آپ تو چہروں سے بھی داغ مٹا لیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں داغ مٹانے کی، بہت ساری میڈیسن ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، سرجریز ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ تو رب کی کتنی بڑی نشانی، اس نے آج تک چاند کو بے داغ نہیں کیا، داغ کے ساتھ رکھا تاکہ قیامت تک میری مخلوق پیدا ہوتی رہے اور میرے مصطفیٰ کے معجزے کی یاد تازہ رہے۔ اور دوسرا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے جاری ہے؟ جاری نہ ہوتا تو آج آپ کیوں آتے؟ ہر سال خاص دنوں میں تو ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے ان دنوں کی نسبت کی وجہ سے، اور یہ انسانی فطرت ہے، صرف دینی شعار میں نہیں، ہر چیز میں یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ خاص دن پلٹ کر آتے ہیں، غم کے ہوں تو انسان کی طبیعت میں غم تازہ ہو جاتا ہے، خوشی کے ہوں تو انسان کی طبیعت میں خوشی تازہ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی، تو اسی طرح یہ جو دن آتے ہیں، دینی ایام جو ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم نے ایام اللہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے دن ہیں، اللہ کی قدرتوں اور اس کی رحمتوں کی یاد دلاتے ہیں۔ تو جب ان خاص دنوں میں اس خاص ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے تو ذوق ہی جدا ہوتا ہے، محبت ہی الگ سے ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کا کرم، اس کی رحمت کی نظر ہو جائے تو کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ بندہ ریئل میں پرواز کرتا وہی جا رہا ہے جس کو سن رہا ہے۔
اس لیے کچھ چیزیں کچھ دنوں کے ساتھ خاص ہی کر کے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں صدی جا رہی ہے۔ اب جتنے تسلسل اور جتنے اہتمام سے کھول کھول کر نکات بیان کیے جاتے ہیں، شاید 50 سال پہلے ایسا نہ ہو۔ تو یہ معجزے کے اندر ایک معجزہ ہے کہ زمانہ تو آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ اور ذکر معراج پہلے سے زیادہ بیان ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی جو ترقی کر رہی ہے، سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ سائنس جتنے عروج کی طرف جا رہی ہے، قرآن کے سامنے، رسول اللہ کے دین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ نالج متعارف ہوا تھا، ٹیکنالوجی آئی تھی، آگے بڑھی تھی، صورتحال کچھ اور تھی، مگر کیا ہوا؟ جب انسان اس میں پرفیکٹ ہوتا گیا، اس کی حقیقت کو جانتا گیا، تو جو آگے بڑھتا گیا، اسے اسلام کو ماننا لازم ہو گیا، اور اسے سمجھ آتی گئی اللہ کی قدرتوں کی، اسے سمجھ آتی گئی دین اسلام کی سچائی کی، اس کی عظمت کی، اور اسے ماننا پڑا کہ جو قرآن میں ہے، سائنس تو اس کی لونڈی ہے، سائنس اس سے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ایجاد ہوتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کی تمام جزئیات پہ کما حقہ گریپ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ سطحی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو گریپ ہوتی جاتی ہے، آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ کو چیزوں کی حقیقت کھلتی جاتی ہے، اور آپ ان کو سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن کامل، مکمل اور اکمل کتاب ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر صدی کے لیے گائیڈ بک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی علم ایجاد ہو تو وہ قرآن کے باہر سے آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال سمجھنا چاہیں تو اس بات سے سمجھیے، آج سرجری کرتے ہیں ڈاکٹر، آپریشن کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے دور میں جب طب کے ذریعے علاج ہوتا تھا تو یہ چیزیں نہیں تھی، اس طرح سے لوگ علاج کی سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آج اگر ایلوپیتھک میں ترقی کی اور آپریشن کے ذریعے اور مختلف سرجریز کے ذریعے آپ نئے اعضاء بھی لگا لیتے ہیں، سیٹ کر لیتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں، اور آرٹیفیشل بھی لگا لیتے ہیں، وہ کچھ کر لیتے ہیں، تو شاید یہ آج کے دور کی ترقی ہے۔ لیکن ایک بات یاد دلا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آ کے چوک کیا، کون سا آپریشن تھیٹر تھا؟ کہاں آپریشن ہوا؟ کوئی کائنات میں ایسا ڈاکٹر ہے؟ نہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی اصل میں وہاں سے لی گئی، آپریشن تو وہاں ہوا تھا۔ آج آپ نے کئی جگہوں پہ سنا ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، چارپائیوں میں لٹا کے کھلے آسمان کے نیچے آپریشن کر کے تندرست کر دیتے ہیں مریض کو۔ یہ اسی کی برانچ ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ بھی معجزہ عطا کیا اور جبریل کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا، اور آج تک احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں۔ ہر شخص سے جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار نہیں 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ کس طریقے سے کیا گیا؟ وہ آپریشن تھا، آپریشن کیسے کیا گیا؟ سامنے سامنے دل مبارک نکالا گیا، آب
पानी दमदम से धोया गया, वापस रखा गया और सीना बंद कर दिया गया। ये वही ऑपरेशन आज इस अंदाज से हो रहे हैं। सीखा कहाँ से जा रहा है? गौर करने वाला नुक्ता क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, रसूल आए तुम्हारे दरमियान तुम्ही में। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए खूबसूरत नमूना है, उसको फॉलो करो, उससे सीखो, उससे जिंदगी चलाना तुम्हें आएगी, जिंदगी गुजारना आएगी, जिंदगी को निभाना आएगा, उसको समेटना, संवारना, संभालना आएगा। लेकिन आएगा कैसे? आप जितना जितना इल्म सीखते जाएंगे, जिस जहत में आगे बढ़ते जाएंगे, वो चीजें आपको हासिल होती जाएंगी। और जब आप उसकी तकमील कर लेंगे और फिर कुरान को पढ़ेंगे, फिर हदीस को पढ़ेंगे, फिर रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखेंगे, तो आपको मानना नहीं बल्कि अलग ऐलान ये कहना पड़ेगा कि ये तो मेरे मुस्तफा ने 14 सदियां पहले ही करके दिखा दिया था या फरमा दिया था। कि इंसान की बनाई हुई चीजें अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत रखती हैं, तो ये सारी चीजें देखा जाए तो अल्लाह ही ने तो अता की हैं। किसी न किसी इंसान के दिमाग की इजाद होती है और दिमाग अता करने वाला तो अल्लाह है। तो इंसान की बनाई हुई चीजें, इंसान की मुतारफ करदा चीजें इतनी कामयाबी से इंसान को हमकिनार कर देती है कि अवाम देखते रह जाते हैं और हैरान परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए कि जब कोई चीज खालिक डायरेक्ट दिखाता है और उसको अपने माबूद से वाबस्ता करता है, जब हमें उसमें गौर करने की तौफीक नसीब होती है, तो उसके अंदर कितना यकीन, कितना इत्मीनान और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने के कितने पहलू सामने आते हैं। फिर भी अगर हम अपने महबूब आका की जात की तरफ मुतवज्जे ना हों, तो इससे बड़ी महबूबी तो कोई नहीं हो सकती। यकीन कीजिए कि जब एक थोड़ा सा इल्म रखने वाला इंसान कोई एक बात तवज्जो से सुनता है, एक जुमला, एक नुक्ता जब अंदर उतर जाता है, तो कभी कभी वो एक नुक्ता ऐसा काम करता है कि पूरी जिंदगी का पैटर्न चेंज हो जाता है। मकसूद ही ये है। अंशीदान मोहतरम, हमारी कोशिश हमेशा से ये है और रहेगी, और आपकी भी हमेशा से यही होनी चाहिए और आगे भी ये रहे कि हमारा हर कदम पिछले कदम से अच्छी जगह पर हो, हमारी हर सांस पिछली सांस से बेहतर हो, हमारा हर लम्हा पिछले लम्हे से आला दर्जे पर हो। अपने आप को यूं समझिए कि जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो हर कदम उठाने पर आप एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो बस ये तरीका इख्तियार कर लीजिए कि हर महफिल के बाद आप अपने आप को ये महसूस करें कि मैं पहले से ऊपर के दर्जे पे आ गई हूँ महफिल से आने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम इन चीजों को देखें, गौर करें, देखते चले जाएं, तो हमारे लिए हिदायत की, मोहब्बत की, मार्फत की, हकीकत की राहें खुलती चली जाती हैं। तीसरा, क्या तीसरा? मैंने 3 मौजूदों का जिक्र किया। तीसरा मौजूदा जो मौजूदाए जारिया है वो है कुरान करीम, जो हर दौर में साबित करता चला आ रहा है कि जिसने अपनी पीढ़ी के मुताबिक उसे पढ़ा और उसमें गौर व फिक्र किया, उसे उसी पीढ़ी की रहनुमाई इस किताब के अंदर से मिल गई। आज तक अगर कोई इस समंदर में उतरा है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सारा कुरान खंगाल दिया, मैंने सारा कुरान पढ़ लिया, तर्जुमे भी पढ़ लिए, तफसीर भी पढ़ ली, मगर मुझे मेरी मुश्किल का हल इसमें से नहीं मिला। कायनात में कोई शख्स ये नहीं कह सकता, बशर्ते कि उसने उसको पढ़ना सीखा हो। इसके बगैर तो आप किसी चीज की गहराई में नहीं उतर सकते ना। जब तक आप उसके कवायद और ज़वाबित नहीं सीखते, उसके उलूम की जहतें जब तक आप पे क्लियर नहीं होती, उस वक्त तक तो आप ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते। जब आप इस अंदाज से
قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے راستے کی ہدایت اس میں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم جب اترا تھا تب بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کیا اس سے بڑی یقینی صورت بھی ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت ہوگی؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے 5، 6، 7، 8 سال کے بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ کوئی ہے کائنات کی ایسی کتاب جس کو بچپن سے لے کے جوانی تک بھی کوئی حفظ کرتا رہے اور دعویٰ کرے کہ کسی لفظ، کسی حرف یا کسی جملے کی مسٹیک نہیں ہے اور میں نے بائی نے ہی سارے کا سارا یاد کر لیا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف معجزہ ہے تو قرآن عظیم کا ہے۔ اور پھر کانفیڈنس اتنا یاد کرنے کے بعد کہ آپ ایک مکمل حافظ یا جتنا کوئی حفظ کر چکا ہے اور اس نے کامل طور پہ حفظ کر لیا، اس کے سامنے آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوں اور آپ کی غلطی ہو تو 8-10 سال کا بچہ بول کے آپ کو ٹوک دے گا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ صرف سننا نہیں، غور کیجیے، سوچیے کہ کیا ایسا کسی اور کتاب کے متعلق اتنے کانفیڈنس سے اتنا چھوٹا بچہ بول سکتا ہے؟ ٹوکنے کی ضرورت نہیں کر سکتا اگر وہ سمجھ بھی رہا ہو کہ غلط ہے۔ یہ جرأت اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کی وجہ سے ہے جو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو پھر جب وہ بچہ ٹوکتا ہے، غلطی نکالتا ہے، تو سوچو کہ وہ بچہ نہیں، پھر رب اس کی زبان پہ بول رہا ہوگا۔ جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لیا تو پھر دنیا میں اس کو غلط کوئی کیوں پڑے گا؟ میری اور آپ کی حفاظت تو ناقص ہو سکتی ہے، اللہ کی حفاظت ناقص کیسے ہوتی؟